السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، بہت ساری چیزیں اکٹھا ہو گئی تھیں، میں نے سوچا کہ ایک ساتھ ہی ویڈیو بنا لیں، اب ہر روز آنے کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے ان ٹچ تو میں رہتی ہوں ڈیورنگ مائی پوسٹ جو میں کرتی ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ پڑھ بھی لیتے ہو کچھ کے، تو بہت ہی کوئی نئے نئے لوگ آئے ہیں میرے گروپ پہ میرے خیال سے، جو مجھ سے وہی سوال کرتے ہیں جن کو ان کو میرے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ وہی سوال کرتے ہیں. سو میں ان کو اب کیا جواب دوں؟ بدتمیزیاں جو ہیں وہ میں نے بالکل ہی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ برداشت نہیں ہوں گی، اور ان کو گروپ سے بلاک کر دیا جائے گا. تمیز کے دائرے میں کوئی جو بات کرے گا اس کو جواب بھی ملے گا، اس سے بات چیت بھی ہوگی، اور اس سے ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی ریلیشن شپ بھی بڑھتی ہے، بات چیت جب ہوتی ہے، کوئی کویسچن کرے، ڈیبیٹ کرے. لیکن اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور اپنی ایکچوئل انٹرنل چیز اپنے کہتے ہیں نا باہر نکالتا ہے، اس کا غصہ، وہ چاہے کسی بات پر بھی ہو، تو پھر وہ اختلاف نہیں ہوتا، وہ بدتمیزی ہوتی ہے. خیر، لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. جو میں نے آپ لوگوں سے کچھ ڈسکشنز کرنی تھی کہ سب سے پہلے تو ہم ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اتنا پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جی ڈوئل نیشنل کو نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں ہونا چاہیے، اور ڈیبیٹس اور بلا 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 وٹ ایور. اب کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان کی پرانی جتنی بھی ہم سپیچز نکال لیں تو انہوں نے اس پہ بڑا سٹریس کیا تھا کہ ہم ایسے کوئی لوگوں کو، شخص کو ٹکٹ نہیں دیں گے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہوگی، جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. اچھا، مشرف کے زمانے میں اگر آپ پیچھے سے پرانے اس پہ چلے جائیں اسمبلی میں، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی، اور وہ اسمبلیز میں بھی تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے بھی تھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب دوسری حکومت آئی تو انہوں نے ان کے اوپر کیسز کر دیے. وہ آج تک وہ کیسز نمٹا رہے ہیں، جن کو میں جانتی ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیسز نمٹا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہو سکتے ہیں. پہلا تو کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی ایک پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، اور ان کا جو کہتے ہیں نا پوزیشن ہوتی ہے وہ ایک منسٹر کی ہوتی ہے. اور منسٹر کون ہے؟ منسٹر پاکستان کا ہے، اور منسٹر جو ہے وہ اگر وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے، تو منسٹر تو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں کا حصہ ہوتا ہے. میں اس پہ یہ نہیں کہتی کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں وہ اتنے پیٹریوٹک نہیں ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بہت پیٹریوٹک لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرے پاس بھی گرین کارڈ تب آیا جب میں اسمبلی ممبر بنی تھی، اور میں نے کوئی اراؤنڈ 10-12 سال پہلے اپلائی کیا تھا جب ہم امریکہ میں رہتے تھے. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. گرین کارڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیشنل ہوتا ہے اس کنٹری کا. وہ پرماننٹ ریزیڈنس اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لیگلی وہاں رہ سکتا ہے، اور وہ لیگلی وہاں نوکری بھی کر سکتا ہے، اور بعد میں پھر وہ اپلائی کرتا ہے نیشنلٹی کے لیے. تو جن کی بات آ رہی ہے، جیسے شہباز گل کی بات آ رہی ہے کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، تو میرا کویسچن ان سے یہ ہے کہ گرین کارڈ 6 منتھس کا ہوتا ہے کہ آپ 6 منتھس کسی اور کنٹری میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد آپ کو پہنچنا ضروری ہے، آپ کو واپس آنا ضروری ہوتا ہے امریکہ میں، تو آپ کا گرین کارڈ جو ہوتا ہے وہ ویلڈ رہتا ہے. تو وہ تو اتنے سالوں سے گرین کارڈ اگر ان کے پاس ہے، تو ہاؤ کم وہ ابھی پاکستان میں ہیں اور ابھی تک 6 مہینے کا وہ انہوں نے کہتے ہیں نا اسٹیمپ نہیں لگایا؟ تو ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈلی، آپ جب کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہو تو آپ نے اگر دوسری کنٹری کے آپ نیشنل ہو تو اوتھ اٹھائی ہوتی ہے انہوں نے، ظاہر سی بات ہے دوسری کنٹری میں جب آپ نیشنل بنتے ہو. اچھا، نیشنل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو بورن سٹیزن ہوتے ہیں، جو پیدائشی ہوتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں، وہ کوئی اوتھ نہیں اٹھاتے، ان کو ان کا گھر میں ان کا پاسپورٹ آ جاتا ہے، تو انہوں نے کوئی اوتھ نہیں اٹھائی ہوتی ہے، بس وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بورن سٹیزن ہوتے ہیں.
اور وہ جو ہوتے ہیں وہ اس کنٹری کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، جیسے یو کے ہے یا یو ایس اے ہے. تو یہ 2-4 چیزیں تھیں جو میں نے اس پہ کہنی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ، وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں، اور کیا یہ ایک ڈبیٹ کا حصہ بنیں گے یہ ساری باتیں، ڈوئل نیشنلٹی. اور اگر ڈوئل نیشنل کو کہتے ہیں کہ جی ان کو کہتے ہیں نا ووٹ دینے کا حق بڑی کیمپین چلائی تھی پی ٹی آئی نے کہ ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. تو پھر اگر حق ہونا چاہیے تو پھر ان کو کنٹری میں آ کے سرو کرنے کا بھی پورا حق ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ٹیکس پیئر بھی ہوں. اب وہ ٹیکس پیئر کتنے لوگ ہیں اس میں سے، کتنے لوگ نہیں ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم. سو ان دا کمنگ ڈیز آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ لگتی رہیں گی، اور اس پہ بہت ڈبیٹ ہوں گی، لوگ بہت باتیں کریں گے، اور ہر کوئی آ کے اپنی کلیریفیکیشن دے رہا ہوگا. اچھا، اب سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ نیب پر چارج شیٹ آئی ہے فرام دا سپریم کورٹ. نیب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں چینجز لاتا ہے یا کسی پہ الزام لگاتا ہے تو پھر وہ گھبرا جاتے ہیں یا وہ اس پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ جاتے ہیں، یا مطلب اس کو مینیورنگ جیسے ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں نیب کرتا ہے. اب نیب کے جو اتنا کنٹروورسیل اس کو نیب کو بنایا جا رہا ہے، اور اگر تو وہ ایسا کرتا بھی ہے فرض کریں، تو اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جن جن کے اوپر الزامات آئے ہیں وہ اب کویسچن مارک ہو جائیں گے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی نیب کے جو کیسز ہیں وہ کنٹروورسیل بن جائیں گے، جس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی، وہ کویسچن میں آ جائے گی کہ یہ بھی شاید ان کو پولیٹیکل جو کہتے ہیں نا ان پہ کیسز بنائے گئے ہیں. تو جو پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے وہ تو خوشیاں منائے گی، وہ تو کہے گی کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، نیب جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے خلاف بول رہا ہے. اور اسی طریقے سے پھر یہ کافی دن یہ ایک ڈبیٹ کا حصہ بنے گی. اور پھر کیا ہوتا ہے نیب کے ساتھ وہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نیب کیا ختم کیا جائے گا اس ادارے کو، یا یہ کنٹینیو کرے گی نیب کا ادارہ. تو بہت ساری چیزیں کنفیوژن کا شکار ہوئی ہیں آج کل پاکستان میں. اب سیکنڈ ایک اور ٹاپک ہے کہ پیپلز پارٹی اور کے الیکٹرک کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے، وہ میرا پریویس جو ویڈیو میسج تھا اس میں آپ لوگوں نے میرا وہ یاد ہوگا جب میں نے آپ کو ایک پورا بتایا تھا کہ جب کے الیکٹرک آئی تھی، انہوں نے ٹھیکہ لیا تھا اور یہ ٹیک اوور کیا تھا، تو کس سے کیا تھا اور کون کون اس میں انوالوڈ ہیں، وہ ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیے گا. کیونکہ اب جو میں نے کہا تھا وہ سارے جتنے بھی اینکرز ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پہلے سٹارٹ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی. تو یہ سب اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک حصہ ہے سارا یہ جو کہ الیکٹرک کی جو پوری آرگنائزیشن ہے اس کا. کسی نے ان سے پیسہ لیا اپنی کیمپیننگ کے لیے، کسی نے پیسہ لیا ان کو یہ ٹھیکہ دینے کے لیے، کسی نے پیسہ دیا تاکہ وہ خاموش رہیں، لیا. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس لائک دیٹ. اور اس میں میرے ویڈیو میسج میں نے یہی سب کچھ کہا تھا، اور اب وہ سارا جو ہے وہ ڈبیٹ کا حصہ بنا ہوا ہے پوری جتنی بھی میڈیا چینلز ہیں اس کے اوپر. اب بات کرتے ہیں کراچی کی بارش کے اوپر. کراچی کی جو بارش ہوتی ہے ہمیشہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح بہت پانی، کہتے ہیں نا زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. جیسے ہمارے بلاول صاحب نے کہا یہ بات، بلاول نے تو انجوائے کیا ہوگا اپنے گھر میں بیٹھ کے، بارش کا مزہ لیا ہوگا، کیونکہ اس کے ارد گرد جتنی بلاول ہاؤس کے ارد گرد جتنے گھر ہیں وہ اب انہی کے ہیں، اور خوب وہاں پر ہریالی ہے
اور وہاں پر خوب پکوڑے شکوڑے بنے ہوں گے، ایک پارٹی کا سما ہوا ہوگا. لیکن جن لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، جن لوگوں کی موٹر سائیکلز تباہ ہوتی ہیں بارش کے وقت میں، وہ اس کا کرب جو ہے وہ وہی جانتے ہیں. اور کتنے مہینے ان کو لگیں گے واپس اپنے کو سسٹین کرنے میں. پانی جب گھر میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب پانی وہاں گھر سے نکلتا ہے تو پھر اس میں جو غلاظتیں اور وہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ وہی جانتے ہیں جو اس پہ کہتے ہیں نا اس سے گزرے ہوتے ہیں. تو جو لوگ اپنی یہ جو کہتے ہیں نا سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا کہ کراچی کی بارش اور کراچی کا یہ اور لیکن ہنسی آتی ہے کہ اس پوری بارش کے دوران یہ جو میئر ہے، نالائق میئر جس کو میں کہتی ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آتا. وہ کہیں نظر نہیں آتا، بس وہ بعد میں آ کے ٹی وی پہ آ کے اپنی سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ جی یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور یہ جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو بنائی ہے پیپلز پارٹی نے یہ اس کے بس میں ہے. اور وہ وہاں سے آتے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں جی عامر لیاقت صاحب جو کہ الیکٹرک کے باہر بیٹھے دھرنا دیا، اور انہوں نے کہا انہوں نے ایک اپنی ہی پارٹی کے کسی منسٹر کے اوپر اعتراض اٹھایا اور بولا کہ میں یہ ایسے ہے اور کراچی کو کوئی نہیں لک آفٹر کر رہا، کراچی بالکل بے سہارا بن گیا ہے اور میں ریزائن کروں گا. اور جی بڑے انہوں نے ٹویٹ چلائے. ان کو پتہ نہیں کہ ریزائن اگر ایم این اے کو ریزائن کرنا ہے تو وہ سیدھا سیدھا جائے اور جا کے اسپیکر کو جا کے اپنی ریزگنیشن اپنی سبمٹ کرا دے. ٹھیک ہے، یہ جو لالی پاپس دیتے ہیں نا یہ لوگ منسٹر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ایم این اے بن گئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے ان کو ووٹ ملتے ہیں. ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹویٹس کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جی میں جا رہا ہوں، بس میں راستے میں ہوں ابھی پرائم منسٹر کو اپنا ریزگنیشن دینے کے لیے. تو بھائی یہ جو لالی پاپ ہیں اپنے پاس رکھیں آپ، کیونکہ ابھی پرائم منسٹر بھی اس پہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کرے، کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور ایک کانسٹیٹیوئنسی پہ دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اٹس ناٹ ایزی کہ الیکشن ہوئے جائیں دوبارہ سے. سو پرائم منسٹر نے تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہی کہنا تھا کہ چلیں بھیا آپ جائیں اپنے گھر میں. اور اب یہ بولا کہ نہیں بولا کہ آپ ہمارے ایسٹ ہیں یہ بھی نہیں پتہ، یہ تو نیوز میں چلا دیا گیا ہے. اب کیا پتہ یہ بولا گیا ہے کہ نہیں بولا گیا ہے. عامر لیاقت وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جی میں دوں گا اپنا ریزگنیشن، اور جی پھر یو ٹرن لے کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ لوگوں سے ڈسکشن میں نے ضرور لانی تھی، اور اس پہ بات میں آپ لوگوں سے کرنا بھی چاہ رہی تھی بہت دنوں سے. تو جمع ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنا کچھ نیوز میں آ رہا ہوتا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں یہی سوچتی ہوں کہ آپ لوگوں سے جب بات کروں جب ساری چیزیں اکٹھا ہو جائیں. اچھا میں یہ ویڈیو ابھی آف کرتی ہوں. دیر از اے ون آپشن ہیئر، میرے خیال سے جو آپ ویورز ہیں وہ بات بھی کر سکتے ہیں آ کے لائیو. تو ابھی اس ویڈیو کو میں خداحافظ کہتی ہوں آپ لوگوں کو، اور میں دوبارہ سے آتی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے. اوکے، اللہ حافظ.